بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد عزیزان کرام قدر سامعین محترم، مختصر سے وقت میں دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھنے والے اور بھی کافی ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر پڑھنے والے ہیں۔ دو جملے پڑھوں گا اور توجہ چاہوں گا تمام دوستوں کی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک آل عمران کی 123 نمبر آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارک آل عمران مدنی سورہ ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ ہم نے میدان بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم انتہائی پست حالت میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم جنگ بدر کا ذکر فرما رہا ہے۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ، 5 گھوڑے اور 2 تلواریں تھیں۔ اس کے برعکس کافروں کے پاس لشکر بھی زیادہ تھا، اسلحہ بھی زیادہ تھا، مگر اس کے باوجود کافروں کے سردار نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس لشکر بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ مسلمانوں کے لشکر میں ابو طالب کا بیٹا علی موجود ہے۔ جب تم میدان میں جانا تو علی سے ہوشیار رہنا، علی سے خبردار رہنا۔ مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم، جب وہ کافر میدان میں پہنچے اور شکست خوردہ ہو کر واپس پلٹے تو اپنے سردار سے آ کر کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں کہا تھا کہ علی سے ہوشیار رہنا، علی سے خبردار رہنا۔ ہم تو میدان میں جس طرح بھی دیکھتے تھے ہمیں علی ہی نظر آتے تھے۔ سلامت و آباد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہ ہم نے میدان بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم انتہائی پست حالت میں تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے کافروں کا قتل عام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے تھے انہوں نے چھپ کر حملہ کیا یا ظاہر ہو کر حملہ کیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے چھپ کر حملہ کیا تو فرشتے چونکہ معصوم ہیں اور چھپ کر حملہ